اپنے خیال کے مطابق میرے جواب میں دیے اپنے اسی بیان میں مرزا نے جو کہا 14ویں منٹ کے بعد سنیں، مجھ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ تو نے اگر زیادہ سے زیادہ کہنا ہی تھا نا تو یہ کہہ لیتا، وہ مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ جو صحابہ کے 3 گروہ بنے تھے نا، جو تیسرا نیوٹرل گروہ تھا نا، تو کہتا میں ان میں شامل ہوتا۔ واہ واہ، چنگی ماتپا دینا ہے منو، ہاں؟ اب میں عمران خان صاحب والا جملہ بھی نہیں نیوٹرل کے اوپر بول سکتا یہاں پہ، ورنہ انہوں نے میرے اوپر فتویٰ لگا دینا ہے۔ چنگے تو مشورے پہ دینا ہے۔ اور احترام کی نمائش کرنے والے اور احترام کی ٹور مارنے والے، ان صاحب نے یہاں بھی گستاخی کی بدترین مثال چھوڑی ہے۔ جی ہاں، ایک اور مثال، وہ یہ جملہ کہہ کر، اب میں عمران خان صاحب والا جملہ بھی نہیں نیوٹرل کے اوپر بول سکتا یہاں پہ، ورنہ انہوں نے میرے اوپر فتویٰ لگا دینا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائیو، اللہ کی رضا کی خاطر، اس رب کی خاطر جس نے قرآن مجید میں صحابہ کی عظمتوں پر، ان کے بلند درجات پر کئی آیات نازل فرمائیں، سوچیں اور خوب غور کریں۔ اے نادان نوجوانوں جو انجانے میں مرزے کے فریب کا شکار ہو چلے، اللہ کے لیے غور کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جی میں نے پہلے کہا تھا یہ چھپا ہوا رافضی ہے، اب میں کہتا ہوں یہ کھلا رافضی ہے۔ واہ، اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا رافضی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو؟ ان تینوں کو تو کوئی رافضی تقیہ کر کے بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا۔ تقیہ وہ کرتے ہیں خلفائے ثلاثہ کے اوپر، یا سیدہ عائشہ کے اوپر سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اور پھر کہتا ہے کہ تو نے اگر زیادہ سے زیادہ کہنا ہی تھا نا تو یہ کہہ لیتا، وہ مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ جو صحابہ کے 3 گروہ بنے تھے نا، جو تیسرا نیوٹرل گروہ تھا نا، تو کہتا میں ان میں شامل ہوتا۔ واہ واہ، چنگی مات پہ دینا ہے منو، ہاں؟ اب وہ میں عمران خان صاحب والا جملہ بھی نہیں نیوٹرل کے اوپر بول سکتا یہاں پہ، ورنہ انہوں نے میرے اوپر فتویٰ لگا دینا ہے۔ چنگے تو مشورے پہ دینا ہے، تو بتا قرآن و سنت کے مطابق میں کس کے ساتھ ہوتا۔ پھر وہ اینڈ پہ کہتا ہے کہ جی یہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور، وہی پرانے والے جملے، جو خود سعودیہ کے ٹکڑوں کے اوپر پل کے ان کی نوکریاں پوری کر رہے ہیں، وہ مجھے کہہ رہے ہیں جی ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم چندوں پہ چل رہے ہیں باقی بھی چندوں پہ چل رہے ہوں گے۔ ہاں میرے بھائی، اس پیشن کے ساتھ چندہ نہیں کبھی بول سکتا، ہاں اس کے ساتھ نہیں کبھی تائید آتی کہ ایک بندے نے پوری وہابیت اکھاڑ کے رکھ دی ہے، اور ان کے یعنی انہوں نے جو لبادے اوڑے ہوئے تھے وہ اتار کے رکھ دیے ہیں۔ یہ کہتے تھے ہم بخاری مسلم کے ماننے والے ہیں، اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں بخاری مسلم سے۔ اگر بخاری مسلم کو مانتے ہو تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے نا۔ الحمدللہ چیزیں احادیث کے اندر بالکل واضح ہیں، لیکن چونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم جن کے ریال خور ہیں، جس ملوکیت کے، ہم نے اس ملوکیت کا کرنا ہے دفاع، بس صرف یہ وجہ ہے۔ اس دفاع کے اندر آ کے نا ہمیں یہ مشورے دے رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا وہ نیوٹرل ہو جاتے۔ کیوں نیوٹرل ہوتے بھائی؟ کس دلیل کی بنا پر؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امیر کو لازم پکڑ لینا۔ تو کیا حضرت علی اس فتنے کے دور میں مسلمانوں کی جماعت کے امیر نہیں تھے؟ پھر مسلم کی حدیث کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے، جو کوئی خلاف کھڑا ہو اسے قتل کر دو۔ اسی کے تحت جنگ صفین لڑی تھی مولا علی نے، تو کیا مولا علی کا ساتھ نہ دیتے؟ پھر مسلم کی حدیث کہ جو وقت کے امیر کے بغیر، امام کے بغیر، اس کی بیعت کے بغیر، اسے پہچانے بغیر مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ہم جاہل مر جاتے؟ اچھا ڈی پی نو صحابہ کو کیا کہیں گے؟ بھائی جو صحابہ اکرام کو اس معاملے میں غلطی لگی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، لیکن بعد میں تو کلیئر ہو چکا ہے نا۔ ہاں اس زمانے میں اگر معاملہ ایمبیگوس تھا، بعد میں تو کلیئر ہو گیا نا۔ اور سرکار بعد میں تو ان کو بھی کلیئر ہو گیا جو پوری زندگی ان کی سپورٹ کرتے رہے۔ جی عبداللہ ابن عمر کو قتل ابن امیہ نے کروایا، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حجاج ابن یوسف نے پاؤں میں زہر آلود نیزہ مروا دیا تھا۔ یہ عبداللہ بن عمر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے جی۔ عبداللہ بن عمر جو ہے نا نیوٹرل رہے ہیں، سرکار عبداللہ بن عمر نیوٹرل رہے ہیں اس وقت تک جب تک کہ انہیں ہاتھ نہیں لگے۔ اٹھائیں المعجم الکبیر طبرانی، اسی ریفرنس سے مجمع الزوائد کے اندر حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے آخری دنوں میں کہتے تھے مجھے پوری زندگی کسی نیک اعمال
کے اعتبار سے کوئی غم نہیں کہ مجھ سے کبھی کوئی چھوٹا ہو سوائے ایک چیز کے کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر فیعت الباغیہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا. جو بات مولا علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی, عبداللہ بن عمر کو وہی بات 34 ایئرز کے بعد جب بنو امیہ نے انہیں قتل کروانے کی کوشش کی اور وہ شہید ہوئے اسی کے اندر, ان کو سمجھ آ گئی. بعد میں تو افسوس کرتے تھے. اسی پہ تو میں نے بولا تھا نا کہ عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تو اڈے نیوٹرل تھے, شہ ہی کوئی نہیں. اب کوئی بھی نیوٹرل بڑے سے بڑا لے آئے, عبداللہ بن عمر سے بڑا ہوگا, انہیں تو سمجھ آ گئی نا. اور دوسرا یہ ایک صحابی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے جی, وہ ابو بکرہ, ایک ابو بکر ہے نا خلیفہ راشد, ایک ابو بکرہ صحابی. وہ کہتے ہیں جی بخاری میں ان کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت علی کا ساتھ دیں جنگوں کے دور میں. تو ابو بکرہ نے انہیں روک دیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ جب ایک مسلمان دوسرے پر تلوار سونت لے تو دونوں جہنمی ہیں, قاتل اور مقتول. اور ہم نے رسول اللہ سے پوچھا کہ مقتول کیوں جہنمی ہے, قاتل صرف جہنمی ہونا چاہیے تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا, لہٰذا اب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو تم اس جنگ کا حصہ نہ بنو. یہ کس نے کہا؟ ابو بکرہ نے. اور ابو بکرہ کے ساتھ جو بنو امیہ نے کیا نا, ہاں, جس نے مولا علی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے نا, مرنے سے پہلے اس کے 14 طبق روشن کیے ہیں بنو امیہ نے. وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ اس ابو بکرہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, جو لوگوں کو روکتے تھے حضرت علی کا ساتھ دینے سے, لیکن نیوٹرل تھے. یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ آپ معاویہ کا ساتھ دو, حضرت معاویہ کا ساتھ بھی وہ نہیں کہتے تھے رضی اللہ تعالی عنہما. ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے ساروں کا. تو اس حدیث کے تحت وہ کہتے ہیں جی یہ جو بخاری کے حدیث, او بھائی یہ حدیث اس صورت میں ہے جب کوئی شخص ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو قتل کرے, لسانیت کی بنیاد کے اوپر. جب اللہ کا حکم آ جائے, جو قرآن میں حکم ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی. اور سورۃ الحجرات میں حکم آ جائے کہ جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ توبہ پر آمادہ ہو جائے. تو قرآن میں جب لکھا ہے کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانی ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے, تو ابو بکرہ نے یہ رزلٹ کیسے نکال لیا؟ بھئی حضرت علی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کر رہے تھے, اور پھر حضرت علی سے بڑھ کر کسی کو قرآن اور حدیث کا فہم تھا کہ آپ ابو بکرہ کے پیچھے جا کے چھپیں. اب سنیں پھر اس ابو بکرہ کے ساتھ کیا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا بیٹا بتاتا ہے, مسند احمد میں حدیث ہے, اور اس حدیث کا کچھ حصہ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. اس میں بس اتنا ہی ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ, لیکن اس حدیث کا جو شان ارشاد ہے وہ بعد میں آئے گا مسند احمد میں. پہلے میں یہ حدیث میں نے اپنے پمفلٹ میں بھی ڈالی ہوئی ہے, اتنا حصہ کہ ابو بکرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام لوگوں سے پوچھا کرتے تھے, اگر کسی کو خواب آیا ہو تو نبی علیہ السلام اس کی تعبیر ارشاد فرماتے تھے. تو ایک شخص نے آ کے عرض کیا, یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو نازل ہوئی ہے اور آپ کو اور ابو بکر کو تولا گیا اور آپ وزنی ہو گئے اس کے اوپر. پھر اس کے بعد ابو بکر اور عمر کو تولا گیا تو ابو بکر وزنی ہو گئے. پھر اس کے بعد عمر اور عثمان کو تولا گیا تو عمر وزنی ہو گئے, اور پھر وہ ترازو اوپر آسمان کی طرف اٹھا لی گئی. تو نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو ہے نا وہ اس پہ ناگواری کے آثار آئے. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کس طرف اشارہ ہے. وہ مسند احمد میں حدیث میں موجود ہے کس طرف اشارہ تھا کہ خلافت بتدریج ملوکیت میں کنورٹ ہو جائے گی, یعنی حضرت عمر تک معاملات سیدھے رہیں گے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے, جب اسے توڑ دیا جائے گا میری امت پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے. اصل سیدنا عمر کی شہادت اسلام کی پیٹھ میں پہلا چھرا ہے, اور اس کا جو اینڈ ہے وہ شہادت سیدنا حسین ابن علی ہے. واقعہ کربلا جی صلح حسن ہوئی ہے, اور سرکار صلح حسن اس وقت تک تھی جب تک کہ حسن کے بھائی کو آپ نے قتل نہیں کیا تھا. آج حسن ابن علی قبر سے نکل آئے, انہیں پتا چلے کہ اس صلح کا یہ انجام کیا کہ تم نے میرے بھائی کو اور میرے پورے خاندان کو قتل کر دیا. صلح حسن تو منسوخ ہو چکی, اس کی تو کسی شرط پہ حضرت حسن کی زندگی میں عمل نہیں ہوا, الٹا حضرت حسن کو زہر دے کے مار دیا. اور پھر کربلا کے بعد یہ کہنا صلح حسن کو گال کرنے والی کرو یارا. جس طرح صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی تھی اس طرح یہ بھی ٹوٹ گئی. آج کی ڈیٹ میں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھا اس حدیث کی طرف واپس آ جائیں.
اس حدیث کے کچھ طرق جو ہے مسند احمد میں موجود ہیں اور وہاں پہ بڑے زبردست الفاظ ہیں. عبد الرحمن بن ابی بکرہ کہتے ہیں, وہی ابی بکرہ جو لوگوں کو حضرت علی کا ساتھ دینے سے روک رہے تھے نا, ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں گیا ان کے دور ملوکیت کے اندر, اور زیاد ہمیں لے کر گیا, عبید اللہ ابن زیاد خبیث, وہ جو بخاری میں آتا ہے حضرت حسین ابن علی کے اس نے سر میں وہ چھڑی ماری تھی, جہاں پہ امام بخاری نے لکھا ہے حسین علیہ السلام برأس الحسین علیہ السلام. اس کا باپ بھی خبیث تھا, زیاد, وہ حضرت معاویہ کا گورنر تھا. وہ انہیں لے کر گیا, وہاں پہ حضرت معاویہ نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ ابو بکرہ جو تم نے خود رسول اللہ سے سنی ہو. انہوں نے پکڑ کے یہی حدیث سنا دی, ہاں, کہ نبی علیہ السلام اور ابو بکر کو تولا گیا تو رسول اللہ بھاری ہو گئے, اور کرتے کرتے وہاں تک جب پہنچا نا تو, اور پھر اس نے ساتھ کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خلافت کا ملوکیت میں بدل جانے کی طرف اس خواب میں اشارہ ہے کہ بتدریج خلافت ختم ہو کے ملوکیت میں, بادشاہت میں, وہی کیسر و کسریٰ کا جو نظام ہے وہی آ جائے گا. تو اب یہ حدیث جب سنائی نا ابو بکرہ نے, تو زیاد نے گردن سے پکڑ کے, مسند احمد کے الفاظ ہے, حضرت معاویہ کے دربار سے باہر نکال دیا دھکے مار کے, اور کہا کہ تنو اور کوئی حدیث نہیں سی لبھی. جو یہ ایسی سانو کہنے نا کہ تانوں یہ حدیث ملی ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. تواڈے بزرگ بھی یہی کچھ کرتے سن, اور بزرگ کون؟ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہونے والا ابن مرجانہ کا بچہ زیاد. یہ وہی ہے جسے حضرت معاویہ نے اپنا بھائی بنا لیا تھا یہ کہہ کے کہ زمانے جاہلیت میں میرے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا تھا, اس وجہ سے یہ میرا بھائی ہے. اور اس پہ پھر ابو بکرہ, اچھا وہ ابو بکرہ کا بھائی بھی بنتا ہے نا, یہ زیاد جو ہے نا وہ ابو بکرہ کا بھی بھائی لگتا ہے رشتے میں, تو اسی لیے وہ ساتھ لے کے گیا ہوا تھا. اور پھر ابو بکرہ کو لوگ آگے کہتے تھے بخاری مسلم میں کہ تک کو تھوڑے پرانے کے کم پایا ہے. انہوں نے کہا جی اسی تو حضور کو سنے ہے کہ جو اپنے باپ کا نام بدل لے تو وہ جہنمی ہے, اس پہ جنت حرام ہے. اب دیکھیں بات کہاں سے کہاں جڑتی ہے, کدھر کدھر چینیں جوڑی ہوئی ہیں. وہ کہتے جی پھر وہ اس کو, یہ تو بھائی تھا وہ گردن سے پکڑ کے نکالا ورنہ گردن ہی لینی سی. وہ باہر گیا, پھر وہ ان کو دوبارہ دربار میں لے کے آئے کیونکہ ابھی انہوں نے کچھ وہاں پہ آگے گپ شپ کرنی تھی. دوبارہ حضرت معاویہ نے کہا کوئی حدیث سناؤ, انہیں پھر وہی حدیث سنائی. تیسری بار بھی, تین بار ہوا یہ, تیسری بار بھی انہیں حدیث سنائی. تو بس 2 دفعہ تو حضرت معاویہ نے سن لیا, تیسری دفعہ حضرت معاویہ نے کہا کہ اچھا خلافت کے بعد ملوکیت ہو جائے گی, ٹھیک ہے ہم پھر بادشاہ ہونے پہ ہی راضی ہیں, بجائے یہ کہ وہ اس پہ استغفار کرتے کہ یہ میرے بارے میں کیا کچھ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسی اس سے ہی خوش ہاں, ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں, یہ وہ ابو بکرہ ہے جن کی حدیثیں پیش کیا کرتے تھے, عبداللہ بن عمر کی پیش کرتے تھے. یہ ان لوگوں کے ساتھ بنو امیہ نے خود کیا کیا ہے.